سپاہی دیں گے، کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، اور جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے۔ نبی کے نام پر جو لوگ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، نبی کے نام پر جو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، بروز محشر میں یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے، بروز حشر میں یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ لہذا اپنے خطیب و امام کا استقبال دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میرے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، محبوب کی آمد، مدنی کی آمد، سرور کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر پر رونق افروز علماء اہل سنت، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تمامی حضرات کو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا 1500 سالہ جشن ولایت بہت بہت مبارک ہو۔ دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ حضرات کی بارگاہ میں آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ میں چند لمحے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی بہت سارے حضرات کو بہت سارے علماء کو آپ حضرات کو سننا ہے، سماعت کرنا ہے۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سب کو سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان کو انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان محترم نے خطبہ سنا کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن کریم میں خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کس کا؟ رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آج ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ کی سب سے عظیم اور خاص نعمت کا چرچا ہے۔ ایسے تو ساری کائنات میں آقا کا چرچا ہو رہا ہے، اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر چرچا ہو رہا صبح و شام، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ چرچا کس نے شروع کیا؟ ہم اور آپ نے نہیں، بلکہ خود خدائے وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب جس کے ذکر کو خدائے وحدہ لا شریک نے بلند کر دیا ہے، تو باطل قوت چاہت بھی ان کے ذکر کو کبھی روک نہیں سکتے۔ بلندی میں پہنچایا کس نے؟ خدائے وحدہ لا شریک نے۔ آج لوگ سوال کر لیا کرتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، کیوں مناتے ہو؟ بعض ہمارے نوجوان بھائی ایسے بھی ہیں جو چلے جاتے ہیں اگر سعودی عربیہ، وہاں سے آنے کے بعد کہ وہاں نہیں منایا جاتا، پھر کیوں مناتے ہو؟ ارے تم ہم سے پوچھتے ہو کیوں منایا جاتا ہے؟ ارے یہ میلاد تو خود آدم علیہ السلام نے منایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منایا ہے۔
है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनाया है। कुरान उठा करके तो पहले देखो। और रही बात सऊदी अरबिया की, तो आज भी तारीख गवाह है, इसी महीने के सितंबर की 23 तारीख को आप गूगल पे सर्च करके देख ले, पूरे सऊदी अरबिया में नेशनल डे मनाया जाता है। ये कहां से साबित है? कुरान में है या फिर हदीस में है? किस साहब ने मनाया? ताबईन ने मनाया या तबा ताबईन ने मनाया? आइम्मा मुर्शिदीन ने मनाया? किसी ने नहीं मनाया है। आखिर ये फिर नेशनल डे क्यों मनाया जाता है? तो जो सऊदी हुकूमत है, जो नजदी हुकूमत है, उन्होंने जब सऊदी अरबिया पर आज से 100 साल पहले कब्जा किया था, तो वो कब्जे का दिन मनाते हैं, यौमुल वतनी मनाया जाता है नेशनल डे। और फिर पूरे सऊदी अरब को सजाया जाता है बाकायदा बहुत ही अच्छे से, और सजाने के साथ साथ बाकायदा आतिशबाजी भी होती है, जबकि आतिशबाजी हराम है, नाजायज है इस्लाम में, फिर भी कई लाख की जो है आतिशबाजियां पूरे सऊदी अरब में मनाई जाती है। जो हजरात सऊदी से रिटर्न है उनसे पूछ लीजिए, क्या 23 सितंबर को जो है नेशनल डे नहीं मनाया जाता? आप उनसे गवाही ले सकते हैं। और अगर नहीं यकीन है फिर भी आप गूगल पे सर्च कर ले, ये महीना है ना सितंबर का, इसी महीने में मनाया जाएगा, पूरे अरब को सजाया जाता है। अगर हम नबी की मीलाद मनाएं, झंडे लगाएं और अपने इलाकों को सजाएं, उनका जिक्र करें, तो शिर्क व बिदअत का फतवा दिया जाता है, और वहां उनके बाप बैठ करके पूरे अरब में नेशनल डे मनाते हैं। ये कहां से जायज है? ये कहां से दुरुस्त है? मैं तो कहता हूं पूरी कायनात में मनाना चाहिए नबी की मीलाद। मीलाद है क्या चीज? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो वक़ार, वो इज्जत कैसे अता फरमाई? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत है वो सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, बल्कि चरिंदों परिंदों पर भी थी, जिन्नातों पर भी थी। बल्कि आपको जो है, आप एक अंगूठी पहने हुए थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अंगूठी पहने हुए थे, उनके वालिद मोहतरम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अता की थी। और फिर उस अंगूठी के नगीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। नबी के नाम के सदक़े में उन्हें वो मकाम व मर्तबा मिला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात में पढ़े, मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में जब मुताला किया, उसमें क्या लिखा था कि आने वाले वक्त में एक ऐसी उम्मत आएगी कि जो दुआ करेगी अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत में कर दे। अल्लाह ने फरमाया, वो तो मेरे महबूब की उम्मत तुम्हें नहीं मिल सकती। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुताला किया तो पढ़ा कि अगरचे उस उम्मत की, उस नबी की उम्मत, आने वाले वक्त में जो उम्मत आएगी, अगर वो 5 वक्त नमाज पढ़ेगी तो 50 वक्त की नमाज का सवाब अता किया जाएगा। फिर हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत में कर दे। अल्लाह ने फरमाया, नहीं मूसा, वो तो मेरे महबूब की उम्मत की शान है। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कई खूबियां बयान फरमाई, बार बार अल्लाह से कहा, मौला मेरे हक में कर दे उस उम्मत को। अल्लाह ने फरमाया, ये नहीं हो सकता, ये मेरे महबूब की उम्मत है। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, मौला अगर वो उम्मत मेरे हक में नहीं हो सकती तो मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा करवाता। क्या शान है मेरे मुस्तफा की। हम खुश नसीब हैं कि महबूब की उम्मत में पैदा हुए, ऐसे रसूल की उम्मत में पैदा हुए जो सारे रसूलों का इमाम है, जो तमाम नबियों का पेशवा है, ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हुए। और आज देखिए ये सीरत नबी की बात है, ये रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, और इस मिंबर से पैगाम भी वही जाना चाहिए जो मेरे आका का पैगाम है। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। एक ईसाई ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के जब इस्लाम कबूल कर लिया, उनसे लोगों ने पूछा कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने कलमा पढ़ा, जबकि वो इस्लाम के खिलाफ कलाम किया करता था। उसने कहा, मैंने रसूल पाक की जिंदगी का एक पहलू का मुताला किया और वो बात मेरे दिल में उतर गई, मैंने कलमा पढ़ लिया। पूछा गया कौन सी बात, तो वो क्या कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
آپ حضرات تشریف رکھیں. حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کرتے رہیں آپ حضرات. آپ حضرات تشریف رکھیں. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات حضرت کے چہرے کی زیارت فرمائیں. بس چند ہی لمحے کے لیے میں حاضر ہوا. ابھی انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا. پھر آپ حضرات کو علماء انگیز خطاب پر سماعت فرمانا ہے حضرت کا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہو گیا وہ بندہ جو عیسائی تھا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا، اس نے کہا میں نے آقا کی زندگی کا ایک پہلو میں نے پڑھا مطالعہ کیا تو میرا دل آ گیا، اس میں نے اسلام قبول کر لیا. جب اس سے پوچھا گیا کون سا پہلو، وہ کہتا ہے مسجد نبوی میں آقا تشریف فرما تھے، سارے صحابہ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص آتا دوڑتا ہوا روتا ہوا کہتا یا رسول اللہ میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، کرم فرما دے. آقا کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. لیکن پھر اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں نے ان کے بچے کو فلاں باغیچے میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بعد اب اتنا سننا تھا کہ وہ شخص اٹھا اور دوڑ کر باہر نکلنے لگا. اتنے میں آقا نے بلایا، کہا ذرا یہاں آ جاؤ. جب پاس بلایا آقا نے تو پھر کہا حضور آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ مجھے تو پتہ چل گیا میرا بچہ میرا بیٹا فلاں باغیچے میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، انہوں نے دیکھا ہے. حضور مجھے آپ نے واپس کیوں بلایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا بیٹا مل گیا، تم جاؤ اسے تلاش کر کے حاصل کر لو. لیکن جب اس سے قریب جانا تو بیٹا نہ کہنا، جو اس کا نام ہے وہ نام لے کر کے بلانا، بیٹا مت کہنا. اب اس میں کیا راز تھا؟ وہ صحابی کہتے حضور میں بیٹا کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ میرا بیٹا ہے، میں بالکل بیٹا کہہ سکتا ہوں. آقا نے فرمایا نہیں، جو نام ہے وہ نام لے کر کے بلانا، بیٹا نہ کہنا. انہوں نے کہا حضور واضح فرما دے مسئلہ کیا ہے. آقا فرماتے ہیں تمہارا بیٹا جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو، اور جب تم جا کر کے اسے بیٹا کہو گے تو ان یتیم بچوں کے دل کو تکلیف ہوگی، وہ سوچیں گے کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کر کے بلاتا. اس لیے تم اس کا نام لے کر کے بلانا، بیٹا نہ کہنا. اس واقعے کو جب ایک عیسائی نے پڑھا تو پھر وہ مسلمان ہو گیا. یہ شان میرے آقا کی ہے، میرے آقا کے سیرت کا یہ پہلو ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم آقا کے طور طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم نے آقا کے فرامین کو فراموش کر دیا. جبکہ قرآن نے کیا فرمایا ہے، کنتم خیر امت، یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے نبی کی امت کے لیے ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اب بتاؤ بہترین امت ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، ہمارے نوجوان بھائیوں کا حال کیا ہے؟ کانوں میں بالیاں پہن کر کے گھومتے ہیں، بالوں میں چوٹیاں باندھ کر کے گھومتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن کر کے چلتے ہیں. اور تو اور جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو پھر ناچتے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تمہیں چاہیے کہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو. اور میں اپنے علماء اکرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آج جو ماحول بن چکا ہے اس ممبر سے، رحمت عالم کانفرنس سے یہ پیغام جو ہے عام ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آج شادی بیاہ میں مسجدوں کے دروازے پر ڈھول بجائے جا رہے ہیں اسے روکا جائے. یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین اگر وہ نفل کو ترک کرتا ہے تو پھر عوام جو ہے وہ سنت کو ترک کر دے گی، اور اگر عالم سنت کو ترک کرتا ہے تو عوام واجب کو ترک کر دے گی، اور اگر عالم دین واجب کو ترک کرے گا تو پھر عوام فرض کو چھوڑ دے گی اور گمراہ ہو جائے گی. یہ میرے امام نے کہا ہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے مسجدوں کے دروازے پر ڈھول نہ بجنے دے. اور پھر یہ جو شادیوں میں غیروں کا طور کا طریقہ اپنایا جاتا ہے اس پر روک لگائے، لگام لگائے، نہیں تو پھر امت جو ہے برباد ہو جائے گی. ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر لوگ یہی کہیں گے مولانا کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر حق بات بول دی جاتی ہے تو لوگ خلاف بھی ہو جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہمارے نبی کی امت میں بعض علماء، سب کو میں نہیں کہتا ہوں، بعض علماء ایسے ہیں کہ حق بولنے سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں، چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں. بہت سے ایسے عالم دین ہیں اور بہت سے ایسے شعراء ہیں کہ نبی کی نعت پڑھنی چاہیے جس انداز میں، وہ انداز نہیں ہوتا بلکہ گانے کے طرز پہ نعت پڑھتے. بتائیے یہ قوم کو کیا سبق دیتے ہو تم؟ ہماری قوم کے بعض علماء تقریروں کے لیے باقاعدہ اچھا خاصا رقم وصول کرتے ہیں، نعت پڑھنے کے لیے اچھا خاصا رقم وصول کرتے ہیں،
لیکن جب نبی کی شان میں کوئی آوارہ کتا بھونکتا ہے، کوئی جنگلی بھیڑیا بھونکتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو یہ پیشاور مقرر اور یہ پیشاور شاعر کہاں مر جاتے ہیں؟ پھر ان کی آوازیں کیوں نہیں بلند ہوتی ہیں اس گستاخ کے لیے؟ بتائیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تم نبی کے نام پہ صرف پیسہ کمانا جانتے ہو؟ جس نبی کے نام سے پیسہ کماتے ہو اسی نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کیوں نہیں بولتے؟ سب کی ذمہ داری ہے، نہیں تو پھر یاد رکھو کہ میدان محشر میں منہ دکھانا پڑے گا۔ یاد رکھو خدا کے سامنے بھی جانا ہے، رسول کے سامنے بھی جانا ہے، کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ یہاں تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نائب رسول ہیں، ارے نائب رسول کا کام کیا ہے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے، نائب رسول کا کام کیا ہے؟ صرف پیسہ کما لو نبی کے نام پہ، اور کوئی گستاخی کرے تو چھپ کر کے بھیڑ میں چھپ جاؤ جا کر کے خاموشی سے۔ یہ نائب رسول کا کام نہیں ہے، بلکہ حق بات بولو، حق کے لیے جان دے دو۔ یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ نبی کے امت میں پیدا ہوئے ہو۔ جبکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب سے دیکھا ہے تمہیں لباس بشری میں، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے۔ یہ تو ہمارا نصیبہ ہے کہ نبی کی امت میں پیدا ہوئے۔ کسی شاعر نے کیا کہا؟ شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے، مجھ کو جو ملا ہے وہ تیرے در سے ملا ہے۔ ارے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ شان ہے امت محمدیہ کی۔ آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔ ہمارا جو کام ہے اس طریقے پہ ہمیں چاہے کہ ہم عمل کریں، نبی کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر کوئی خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کریں، بلکہ جو حق ہے ہمیشہ حق بیانی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی نے کیا ناچ گانا عام کرنے کے لیے نبی حکم دیے ہیں؟ آپ کہیں بھی روایت اٹھا کر کے دکھا دیجیے۔ میرے آقا نے ان چیزوں کو منع فرمائی، ناجائز و حرام ہے۔ آج شادیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ میں ڈھول بجایا جاتا ہے، ڈی جے بجایا جاتا ہے، لوگ ناچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بارات نکلتی ہے تو ڈھول بجاتے ہیں مسجد تک۔ کتنے بے غیرت ہو گئے مسلمان کہ مسجد کے دروازے پہ جا کے ڈھول بجاتے ہیں۔ ارے مسجد بنائی گئی ہے کس لیے؟ عبادت کے لیے بنائی گئی، ڈھول بجانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے اس میں بھی ڈھول بجایا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، آج ایک جاہلانہ رسم جسے جوتا چرانے کا رسم کہا جاتا ہے، جوتا چرائی کیا کہا جاتا ہے؟ آواز کھینچ رہا ہے مائک۔ جو اصل کام ہوتا ہے شادی میں نکاح کا، نکاح پڑھانے والے قاضی کو، مولوی کو جب نذرانہ دینے کی بات آتی ہے تو کیا نکلتا ہے؟ 500 روپیہ، اس سے زیادہ نہیں نکلے گا۔ جی حضرت، ہاں، شریعت کہاں کہتے ہیں مانگنے کا حق ہی نہیں ہے۔ بتاؤ، اب جو قوم نکاح کے لیے 500 روپیہ دے اور جوتا چرانے کا 5000 دے، تو بتاؤ اس قوم میں عالم پیدا ہوگا کہ چور پیدا ہوگا؟ اس قوم میں کیا پیدا ہوگا؟ چور بیمان ہی تو پیدا ہوں گے۔ جب جوتا چرانے پہ آپ بڑھاوا دے رہے ہو، 5,000 روپے دے رہے ہو، اور جو نبی کی سنت اثر ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، اس میں آپ مولوی کو 500 روپیہ دے کے ترکہ دے دیتے۔ اور اگر مولوی بولتا کہتے نہیں مانگنے کا ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ جو دے دیا جائے خوشی سے لے لیا جائے۔ جبکہ میرے پیر و مرشد برحق حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے، فتاوی تاج الشریعہ میں آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کنواری لڑکی ہے اس کے نکاح پڑھانے کی اجرت کیا ہے؟ نکاح پڑھانے کا نذرانہ کتنا بتایا آپ نے؟ 24,000 روپے۔ علماء تشریف فرمائیں، آپ ان سے سمجھ سکتے ہیں 24,000 روپے ایک کنواری لڑکی کی نکاح پڑھانے کا نذرانہ ہے، اور اگر وہ طلاق شدہ ہے تو اس کی آدھی رقم یعنی کہ 12,000 روپے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں۔ اب یہ تو مولویوں کی شرافت ہے کہ مانگتے نہیں منہ کھول کر۔